السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ وعن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیزان گرامی، دنیا میں انسان کی ہر وقت ہر کام میں دو فکریں ہوتی ہیں۔ انسان زندگی میں دو چیزوں کو ہمیشہ سامنے رکھتا ہے اور دو چیزوں کو پسند کرتا ہے، چاہے وہ بڑا ہو یا بوڑھا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، پڑھا لکھا ہو بے پڑھا لکھا ہو، شہری ہو کہ دیہاتی ہو، دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتا ہو، چاہے اس کا رنگ اور اس کا روپ اور اس کی زبان مختلف ہو، لیکن بحیثیت انسان ہر وقت ہر انسان، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس کا مذہب کوئی بھی ہو، وہ کسی بھی دین کا پیروکار ہو، چاہے مسلمان ہو یا نہ ہو، ہر انسان دنیا میں ہمیشہ دو چیزوں کو ہر کام کرنے سے پہلے دو چیزوں کو سامنے رکھتا ہے۔ اس کی فکریں، اس کی سوچ، اس کے ارادے بھی ہر ہمیشہ دو پہلو پر رہتی ہے۔ پہلا پہلو جس کے اوپر ہر انسان نظر رکھتا ہے، ہر قدم اٹھانے سے پہلے، ہر کام کرنے سے پہلے، وہ یہ ہے کہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ کیا ہوتی ہے اس کی سوچ؟ کہ مجھے
میری کسی حرکت سے، میرے کسی کام سے، میرے کسی قدم سے، میرے کسی بول سے، میرے کسی کاروبار سے مجھے نقصان نہ ہو۔ دنیا کا ہر انسان، مسلمان ہو کہ نہ ہو، نبی کا ماننے والا ہو کہ منکر ہو، مرد ہو کہ عورت ہو، پڑھا لکھا ہو کہ بے پڑھا لکھا ہو، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی نقصان نہ ہو۔ اس کے ہر کام میں یہ پہلو ہمیشہ سامنے رہتا، اسی لیے وہ کبھی کبھی باوجود خود صاحب فہم، صاحب سمجھ، صاحب شعور ہوتے ہوئے بھی دوسروں سے مشورہ کرتا ہے، دوسروں سے رائے لیتا ہے، اور دوسروں کے تجربات کو اور اپنے مشاہدات کو سامنے رکھ کر پہلے تجزیہ کرتا ہے، اس کے بعد قدم اٹھاتا ہے، اور جب تک قدم نہیں اٹھاتا، دیکھتے نہیں کوئی گھر بنانے والا گھر بناتا ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ میرے کو لاس نہیں ہونا، کوئی بنانے کے بعد شرمندگی نہیں ہونا، بنانے کے بعد کوئی پریشانی نہیں ہونا۔ کاروبار شروع کرنے والا کاروبار شروع کرنے سے پہلے ہر دو پہلو پر نظر رکھ کر دیکھتا ہے کہ یہ کاروبار، جی یہ محنت، اس کے اندر مجھے نقصان تو نہیں ہوگا۔ ایک پہلو تو یہ ہے جس کے اوپر ہمیشہ نظر رہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کا، ہدایت کا خزانہ بنا کر بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ فکر یہ رہتی تھی کہ انسان اور خصوصیت کے ساتھ آپ کے ماننے والے جب بھی کوئی کام کریں، جب بھی کوئی قدم اٹھائیں تو ان کو نقصان نہ ہو، ان کو پریشانی نہ ہو، ان کو شرمندگی نہ ہو۔ اسی لیے وقتاً فوقتاً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ایسے کاموں کی رہبری کی، ایسے باتیں سکھلائی اور ایسی ہدایات دی جن پر چل کر ہر آدمی نقصان کے پہلو سے بچ سکتا۔ کس سے بچ سکتا ہے؟ نقصان کے پہلو سے بچ سکتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، نقصان بھی ایسا نقصان جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا، جو اللہ نے ہماری قسمت، ہمارا نصیبہ، ہماری تقدیر اس میں لکھ دیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں رحمتیں اور کروڑوں درود اور سلام کی بارشیں ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ بھی بتلایا کہ تقدیر کے لکھے ہوئے جو ہے پریشانیوں سے بھی بچ سکتا ہے آدمی۔ کیونکہ تقدیر کے فیصلوں کو طے کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ کے فیصلے کو ہم بولتے ہیں تقدیر۔ اللہ نے ازل میں جو لکھ دیا اس کو بولتے ہیں تقدیر۔
وہاں تو کسی کا پریشر بھی نہیں چلے گا، کسی کی سفارش نہیں چلے گی، کسی کی رشوت نہیں چلے گی۔ وہ دربار تو جی صاحب وہ محکمہ ایسا ہے، وہ عدالت ایسی ہے، وہاں کسی کی کچھ نہیں چلتی۔ اللہ پر کوئی اگر پریشر بنانا چاہے تو بھی نہیں بنا سکتا۔ لیکن قربان جائیے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت پر کس طریقے سے رحم فرمایا کہ وہ تدبیر بھی بتا دی جس تدبیر سے آدمی تقدیر کے فیصلوں کو بھی بدل سکتا۔ کام کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ وہ جو ہے بات ہے جس کا ہر آدمی متلاشی ہوتا ہے کہ بھئی یہ ٹرک اگر مجھے معلوم ہو جائے، یہ طریقہ مجھے معلوم ہو جائے تو ہر مصیبت سے آدمی بچ سکتا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا تقدیر میں لکھی ہوئی مصیبتیں، پریشانیاں، آفتیں، بلیات، ان سب سے بچنے کا طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے پڑھی خطبے کے اندر حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، اس کے اندر سب سے پہلا ٹکڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہلو سے ارشاد فرمایا۔ یہ تو ہر انسان کی ضرورت ہے، اور خصوصیت کے ساتھ آپ کے غلام، آپ کے ماننے والے، آپ پر ایمان رکھنے والے، آپ کو اللہ کا سچا پیغمبر سمجھنے والے، وہ تو اس کی قدر نہ کریں تو پھر کس کی قدر کریں گے؟ لیکن ہماری شامت اعمال، ہم ساری دنیا کے تجربات کو تو دیکھتے ہیں، لیکن سرکار کی جو ہدایات ہیں ان ہدایات کو حاصل کرنے کی کبھی جستجو ہم میں نہیں ہوتی، اسی لیے ہم کرتے بھی ہیں، ٹھوکر بھی کھاتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، نبی کی بات کو جو فالو کرے گا، نبی کی بات پر جو چلے گا، وہ کبھی ٹھوکر نہیں کھا سکتا۔ 100% نتیجہ یقینی ہے، 100% نتیجہ یقینی ہے۔ کیا بات ارشاد فرمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں نقصان سے بچوں۔ اس نقصان کو اصطلاح کی زبان میں قرآن اور حدیث اور فقہ کی اصطلاح بولتے ہیں دفع مضرت۔ دفع کے معنی دور ہونا، ہٹانا، مضرت کے معنی نقصان پہنچانے والی چیزیں، ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا، اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ کیا بولتے لوگ؟ بھائی نفع نہیں ہوا تو نہیں ہوا، بینیفٹ نہیں آیا تو نہیں آیا، لاس نہیں ہوئے تو بس۔ پہلی ترجیح کس کو دے رہا؟ نفع کو نہیں دے رہا، بینیفٹ کو نہیں دیکھ رہا۔ کس سے پہلے کس کی طرف نظر ہے؟ لاس نہیں ہونا، نقصان نہیں ہونا، کیونکہ اس سے آدمی کا پورا جسمانی نظام متاثر ہو جاتا۔ جہاں معلوم ہو گیا یہاں گڑھے میں گرنا طے ہے، ابھی گرنے سے پہلے سے ہی ہائی بلڈ پریشر، نیند اڑ گئی، کھانے کا مزہ ختم ہو گیا، دنیاوی لذتیں ختم ہو گئی، صرف وہ فکر سے کہ بھئی اتنی بڑی مصیبت میں پھنسنے والا ہوں۔ تو آدمی نفع کو بعد میں دیکھتا ہے، نقصان سے بچنے کی پہلی تدبیر اختیار کرتا ہے۔ اور قربان جائیے تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو وہ تدبیر اور وہ طریقہ بتلایا کہ تم ہر مصیبت سے، ہر کا لفظ سمجھ میں آنا، ہر کا مطلب تقدیر میں لکھی ہوئی مصیبتوں سے بھی تم بچ سکتے ہو۔ اور اس
سلسلے میں ارشاد فرمایا وہ طریقہ ہے لا يرد القضاء، قضاء بولتے ہیں اللہ کے فیصلوں کو، جس کو میں نے تقدیر کہا۔ ایمان مفصل کے عبارت میں کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، اس کے بعد کیا ہے؟ ارے دیکھو اصل ہی چھوڑ دیا، وہ ہم پڑھتی کا ایک واسطے بچپنے میں سباہی میں رٹا دیے، اب 55 تک وہ رٹے سو چل رہا، بیچ میں کہاں گیا پارا پتہ ہی نہیں ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ اصل ہے جملہ، نہیں ہے؟ ایمان مفصل میں ہے نا، وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر کے بعد کیا ہے؟ والقدر خیرہ۔ روزانہ صبح میں ایک مرتبہ ایمان مفصل ایمان مجمل پڑھا کرو، وہ بچوں کے واسطے نہیں ہے، وہ ہمارے واسطے ہے جو ہم ہر پریشانی خصوصیت کے ساتھ ایمانی پریشانیوں میں پھنس رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا کس کا ایمان ہے کس کا ایمان گیا۔ ایسی باتیں، ایسی فکریں، ایسی سوچ ہماری اس وقت میں ہو گئی، ہم کو خود جی صاحب ہمارا ایمان ہے یا نہیں ہے نہیں بول سکتے، اور ہر آدمی اپنے عمل اپنے ترتیب زندگی پر مطمئن ہے، میں پکا ورجنل مسلمان ہوں، بلکہ ایمان کدھر سے نکل گیا پتہ ہی نہیں چل رہا اس کا۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور قیامت کے قریب میں ایسے آئے گا کہ آدمی صبح کو ایمان کی حالت میں اٹھے گا، شام ہوتے ہوتے ایسے عقیدے، ایسے اعمال، ایسے یہ سب آپ جو ہے کاموں میں پھنسے گا، اس کا ایمان اس سے ایسے نکل جائے گا جیسے گوندے ہوئے آٹے میں سے بال نکل جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ وہ تو اپنے آپ کو سمجھ رہا میں مومن ہوں، ایسے فتنوں میں مبتلا ہوگا۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی ہر مصیبت، چاہے وہ تقدیر کی لکھی ہوئی مصیبت بھی کیوں نہ ہو، اس سے بچنے کا سب سے پہلا طریقہ وہ ہے الا الدعاء۔ کون سا راستہ ہے؟ تقدیر میں لکھی ہوئی مصیبتوں سے بچنے کا بھی راستہ وہ ہے دعا۔ لا يرد القدر الا الدعاء۔ تقدیر میں لکھی ہوئی مصیبتیں، آفتیں، بیماریاں، یہ سب مسائل، مصائب، جی نقصان پہنچانے والے شرور اور فتن، ہر ایک نقصان پہنچانے والی چیز سے بھی بچنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ ہے کتنا خرچہ ہے صاحب؟ کتنا خرچہ ہے؟ کوئی خرچہ نہیں ہے۔ چراغ لے کے ڈھونڈو دعا کرنے والوں کو، اپنے گھر میں دیکھو دعا کرنے والوں کو، اپنے آزو بازو بیٹھنے والوں کو دیکھو دعا کرنے والوں کو، اپنے افراد خاندان میں دیکھو دعا کرنے والوں کو۔ ایک بھی دعا کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صاحب میں جس پوزیشن میں ہوں بس مست۔ اسی لیے زندگی کے ہر موڑ پر ٹھوکر کھا رہا۔ کاروبار والے کو پکڑ کے پوچھو، پورا لاس ہے صاحب، بس زندگی ہے ڈھکلنا پڑتا، نہیں تو بھوکے مر جاتے ہیں، ورنہ تو لاست لاس ہے۔ نوکری کرنے والے کو پوچھو، اس کا بھی وہی حال ہے۔ محنت مزدوری کرنے والے کو پوچھو، اس کا بھی وہی حال ہے۔ پڑھے لکھوں کو پوچھو، اس کا بھی وہی حال ہے۔ بے پڑھے لکھے لوگوں کو پوچھو، اس کا بھی وہی حال ہے۔ مردوں کو پوچھو، عورتوں کو پوچھو، سب نقصان میں اپنے آپ کو بتا رہے ہیں۔ اور سرکار فرما رہی ہر نقصان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟
ایک زمانہ تھا، بڑے بوڑھوں کو پوچھیے آپ، گھروں میں بھی دعاؤں کا اہتمام تھا۔ مسجدیں تو مسجدیں ہی تھیں، مسجد میں رونے والے، مسجد میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والے ہر مسجد میں آپ کو نظر آتے تھے، اور گھر گھر میں رونے والے نظر آتے تھے۔ آج ہماری شامت اعمال یہ ہے، گھر تو گھر، مسجدوں میں بھی رونے والے نہیں ہیں۔ دعا کا طریقہ سرکار نے فرمایا کہ جی صاحب جو ہے دنیاوی مصیبتیں نہیں، تقدیر کی لکھی ہوئی مصیبتوں سے بھی اگر انسان بچنا چاہے تو اس کا راستہ بھی کیا ہے؟ دعا۔ اسی لیے قرآن کریم کے سورہ بقرہ کی جو آیت میں نے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرما، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، بندوں کو بتاؤ میں دور نہیں ہوں، میں تم سے غافل نہیں ہوں، میں تمہارے اوپر آنے والے حالات سے بے خبر نہیں ہوں، فَإِنِّي قَرِيب، میں تم سے قریب ہوں۔ کتنے قریب ہیں اے اللہ، آپ ہم سے کتنے قریب ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جی صاحب جو ہے من حبل الورید، تمہاری جو شہ رگ ہے، جس رگ کو دیکھ کر تمہاری جی صاحب حرارت، برودت، صحت، بیماری پہچانی جاتی ہے، جس کے اوپر تمہاری زندگی کا جسمانی نظام ٹکا ہوا ہے، اس سے بھی زیادہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ فرما رہے ہیں نحن، ہم، جمع کا صیغہ استعمال سب کے لیے، اقرب، سب سے زیادہ قریب، کس سے زیادہ قریب؟ حبل الورید، تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اور اس قربت کا فائدہ کیا ہے؟ اجیبو، میں فوراً لبیک کہتا ہوں، فوراً تمہاری مدد کے لیے آتا ہوں، تمہاری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت میں تیار ہوں، تم کو مصیبتوں سے، بلاؤں سے، وباؤں سے، آفتوں سے، نقصان سے، شرور سے، فتن سے بچانے کے لیے میں ہر وقت تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہے دعوت الداعی اذا دعان، مانگنے والا مانگے تب۔ شرط کیا ہے؟ میری مدد روک کر نہیں رکھا، میری مدد یہ سب دور نہیں ہے، میں خود دور نہیں ہوں تو میری مدد دور کہاں ہے؟ حدیث قدسی میں اللہ تبارک نے کیا فرما، بندہ جب میری طرف ایک قدم بڑھتا ہے تو میری مدد اس کی طرف 2 قدم بڑھتی ہے، چونکہ تو ذرا دور سمجھتا ہے، میں تو بندے سے دور نہیں ہوں۔ بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میری رحمت اور میری مدد دوڑ کر آتی ہے، تم جتنی کوشش کرو گے اس کا دگنا اللہ کو مدد کرنے میں تم اپنے آپ کو پاؤ گے۔ تو دنیا کی ہر مصیبت سے بچنے کا طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ ذرا زور سے تو بولو۔ میں بھی تو بیمار ہوں، رات میں 2:30 بجے تک گلوکوز چڑھتے رہے، میرے طبیعت اتنی زیادہ خراب ہے، لیکن اس کے باوجود آپ حضرات کی خدمت میرے فریضے میں داخل ہے، ٹھہرنے کی بھی کیفیت نہیں، ہاتھ پیر کانپ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم کھڑے ہیں، اور آپ ہیں کہ ذرا ہمارا ساتھ نہیں دیتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کا کیا طریقہ بتایا؟ دعا۔ آپ بولیں گے صاحب دعا ہم کر رہے ہیں، بہرحال جیسا بھی کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا دعا کے عدم قبولیت کے 3 اسباب ہیں۔ دعا کرنے کے باوجود کبھی کبھی دعا قبول نہیں ہوتی، 3 وجوہات سے، اور دعا کو مقبول بنانا ہے تو بھی 3 کام کرنا۔ دعا 3 کاموں کی وجہ سے
کرنے کے باوجود اثر نظر نہیں آتا. ہم جو بولتے نا، بول صاحب بولی دعا کرو، بول کو دعا کریا مگر کی. دعا کے قبول نہ ہونے کے 3 اسباب ہیں، اور دعا کو اللہ کے دربار میں مقبول بنانے کے لیے 3 کام کرنا پڑے گا. جب یہ ادھر کے 3 کی رعایت آپ کریں گے، خدائے رب ذوالجلال کی قسم، نبی کی بات، سرکار کی بات کبھی غلط نہیں. ادھر بندہ ہاتھ اٹھایا، ادھر اللہ کی مدد آپ پہنچی. کر کے دیکھو، کر کے دیکھو. دعا کے عدم قبولیت یعنی دعا کن وجوہات سے قبول نہیں ہوتی، کرنے کے بعد بھی قبول نہیں ہوتی. ان میں سب سے پہلی چیز ہے دعا کے قبولیت نہ ہونے کے لیے، وہ ہے مایوسانہ جذبات کے ساتھ دعا کرنا. ہماری کا سنتا اللہ میاں، ہماری کا قبول کرتا، ہماری آواز کہاں پہنچتی، تمہیں کرو مول صاحب، تمہیں گتے دار ہے نا، تمہیں کرو دعائیں، ہماری کہاں سنتا اللہ میاں. یہ سوچ کے ہم کیا کر رہے ہیں، اب ہم دعا کرنا بھول گئے، دوسروں سے دعا کرانے کی فکر شروع ہو گئی. ارے عقل سے پیدل احمق زمانہ، درد تیرے پیٹ میں ہے، گولی دوسروں کے جسم حلق سے ٹھونس رہا ہے، تیرا درد کیسے دور ہوگا؟ کیونکہ جو تڑپ، جو بے چینی کے ساتھ تو دعا کرے گا، میرے کو کئی کو وہ درد ہے، میں ویسا دعا کرنے کے واسطے. ہم پہلے سے ایک خاکہ طے کر لیے، اللہ میاں ہماری کا سنتا، ہماری آواز وہاں کہیں کو پہنچتی. آپ کو معلوم ہے دنیا میں سب سے زیادہ خطرناک اللہ کے نافرمانوں میں سے ایک کا نام ہے فرعون. اتنا بڑا نافرمان، اتنا بڑا اللہ کا باغی، بلکہ اللہ سے ٹکر لینے والا. کیا کہا؟ انا ربکم الاعلی، میں خدا ہوں. وہ اللہ میاں نیچے ہے میرے، میں اوپر ہوں. اتنا بڑا جملہ کہا اس نے. ایسا نافرمان. اس کی صحت کا حال یہ تھا 300 سال تک سر میں درد نہیں ہوا. دوسرے بیماریاں تو بات کی بات ہے. اس کے زمانے میں اللہ میاں کبھی کبھی کہاں تو ایک جگہ دباتا. جب آدمی بہت اور ہو جاتا نا، اللہ میاں کہاں تو بھی دباتا. وہ اللہ کی جی صاحب جو ہے ایک نظام ہے اللہ کا. ایک مرتبہ اس کے زمانے میں قحط پڑا، بارش رک گئی. اب لوگوں میں تو چرچا کیا تھا، میں خدا ہوں، میں جو بولا وہ فائنل، میں جو بولا وہ ہوگا، میں جو بولوں گا وہ کروں گا، میں خدائی صفات کا حامل ہوں. سب بیماراں 300 سال تک سر میں درد نہیں ہوا، ایسی صحت. لیکن اللہ میاں کا نظام بڑا عجیب ہے. اللہ میاں نے اس دور میں بارش روک لی، پانی نہیں پڑ رہا. اب سب کیا کریں گے؟ آپ ہی دیوتا ہیں، آپ اس خدا ہیں، آپ ہی بھگوان ہیں، آپ خود انا ربکم الاعلی بول رہے ہیں. دیکھیے بندوں کی یہ مصیبتیں، پریشانیاں، چارے کے لیے، غلے کے لیے سب پریشان ہیں، ذرا بارش برسا دیجیے. فرعون کے پاس پوری قوم آ گئی. اس نے کہا ٹھیک ہے. جنگل میں نکلا، ایک غار میں گیا. اللہ سے اس کا ٹکر کیسا ہے؟ سارے لوگوں کے سامنے کیا بول رہا؟ میں. اللہ سے ٹکر ہے نہیں ہے. یہ موقع تو وہ تھا کہ اللہ میاں یہیں دبا دیتے اس کو، مگر اللہ کا نظام کچھ اور ہے. غار میں جا کر زمین سے مٹی اٹھا کر سر پہ ڈالا، ڈال کے بولا اللہ توج بڑا ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو خالی لوگوں کے سامنے تماشے کرتا رہتا ہوں. اصل خدا تو، اصل نظام بنانے والا، چلانے والا کون ہے؟ خزانے پورے تیرے ہاتھ میں ہے.
یہ پوری پبلک رعایا بارش کے واسطے پریشان ہے، اللہ میں تیرے سامنے یہ مٹی کے ریزوں کے برابر بھی نہیں ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ بارش برسا دے، تیری مخلوق کو جی صاحب راحت پہنچا دے۔ یہ بول کے باہر نکلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کو برسا دیا۔ کس کی سنی اللہ نے؟ کس کی دعا قبول ہوئی؟ وہ جو اللہ سے ٹکر لے رہا ہے، جو اپنے آپ کو خدا سے بڑا بتا رہا ہے، جو اللہ سے دشمنی کر رہا ہے، جو خدائی صفات اپنے اندر بتا کر اللہ کی مخلوق کو گمراہ کر رہا ہے، لیکن جب وہ اللہ کے سامنے مایوسی کے ساتھ ہاتھ نہیں اٹھایا بلکہ یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھایا، اللہ دشمنوں کی بھی سنتا ہے، ان کی بھی دعا کو قبول کرتا ہے۔ ہم فرعون جیسے دشمن تو ہے نہیں، ہم فرعون جیسے جی صاحب نافرمانی تو کرنے والے ہے ہی نہیں، پھر یہ کیسے ہم نے ذہن میں خاکہ بنا لیا کہ اللہ ہماری سنتا نہیں؟ مایوسی باز دعا کر رہی، بول تو کر رہی جی، کہاں ہوتا کیا ہے کیا نہیں، زمانے سے دعائیں کر رہی، آج تک کیا بھی نہیں ہوا، کدھر نہیں ہوا، بول صاحبہ بولتی دعا کرو، بول کو کری، بولی بول کو کرنے کا ہے۔ قیامت کی صبح تک بھی دعا کر، تیری دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ دعا کی عدم قبولیت کی سب سے پہلی کڑی یہ ہے کہ آدمی مایوسانہ انداز میں نہیں کرنا۔ پہلی بات سمجھ میں آ گئی؟ مایوس نہیں کبھی بھی۔ قرآن نے کیا کہا؟ لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی عطا سے کبھی مایوس مت ہو۔ کیوں؟ الا القوم الکافرون، اللہ کی مدد سے، عطا سے مایوسی وہ کافرانہ شیوا ہے، مومنانہ شیوا نہیں ہے۔ مومن ہو مایوس ہو، نبی کا غلام ہو مایوس ہو، نبی نے کہہ دیا پھر مایوس ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے میں مدد کے لیے تم جتنی مدد چاہو گے اس کی ڈبل مدد کرتا ہوں، مگر مانگنے والا چاہیے، مانگے تب دوں گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، نبی کی بشارت ہے، قرآن کا حکم ہے، پھر اس کے باوجود مایوسی کی؟ مایوسی کے ساتھ کبھی بھی دعا کے اثرات ظاہر نہیں ہوتے، لکھ کے رکھ لینا۔ نمبر 2، دعا کرنے کے بعد بھی دعا کے اثرات جو ظاہر نہیں ہوتے۔ نمبر 2، دعا ہم کریں اس میں رشتے ناتے تعلقات کو توڑنے کی اگر دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی وہ دعا قبول نہیں کرتا۔ اللہ بابا ہمارے گھر کو نقوان دے، وہ چچا بہت ستا رہا، وہ دلندر وہی ہو جانے دے، یہ ساس بیوی بہت ستا رہی، ان کو غارت کر، یہ اولاد درد سری بنی، اس کو جی صاحب ختم کر دے، ان کو ایسا کر، ان کو ویسا کر۔ رشتہ داروں سے رشتے توڑنے کے لیے جو دعا کرے گا اللہ تعالیٰ کبھی بھی وہ دعا کو قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا رشتہ میں نے جوڑا۔ رشتہ کون جوڑتے ہیں؟ تم میں مل کو نہیں جوڑتے۔ خونی جو رشتہ ہوتا ہے وہ اللہ کے نظام سے جڑتا ہے۔ کتنی بھی مصیبت ہو، کیسی پریشانی ہو، کیسی تکلیف ہو، کیسی جی صاحب جو ہے ان سے ہم کو ایذا پہنچ رہی ہو، کبھی بھی دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھانا اپنے خاندان اور رشتہ داروں سے الگ ہونے کے لیے۔ اور ایسی دعا خانہ کعبہ میں بیٹھ کے بھی کریں گا نا، سرکار کا جی صاحب اعلان ہے، ایسی دعا کبھی اللہ قبول نہیں کرتے۔ دو چیزیں ہو گئی، ایک مایوسی کیفیت کے ساتھ دعا نہیں کرنا، اور دوسرے ارے بولو یارو، رشتے ناتے توڑنے کے ارادے سے دعا نہیں کرنا، چاہے ان سے کتنی تکلیف پہنچے،
दलिंदर बाबा उठ को तो भी नहीं जा रहा, रको भेजा खराब कर रहा। आजकल औलाद माँ बाप को कितना बोझ समझ रही है, अल्लाह अकबर। 2 वक्त की रोटी डालने के लिए तैयार नहीं है, जबकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया माँ जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है। वो अगर हक अदा नहीं करते तो अल्लाह के पास उनकी पकड़ है। अल्लाह मियाँ उनसे पूछेंगे औलाद का हक क्यों अदा नहीं किया, वो गिरफ्त में आएंगे, लेकिन तुम क्यों गिरफ्त में आओ? तुम अपना तो काम करो। 2 चीज़ें हो गई, तीसरी चीज़ सुन रहे हैं, सो रहे हैं आप हज़रात? माशाअल्लाह, जुमा के दिन तो वैसे भी नींद बहुत अच्छी आती है। तीसरी चीज़ है जिसकी वजह से अल्लाह मियाँ दुआ कबूल नहीं करते, वो है हराम लुक़मा। वो है लुक़मा कहाँ से जाता? ज़बान से लगते हुए अंदर उतरता। वो जिस्म का चमचा है, वो जिस्म का चमचा है ज़ुबान। हराम लुक़मा ज़बान को लगा, ये इंसान के जो बोल निकलते ना, ये 3 चीज़ों से निकलते। 2 होंठ, 1 ज़बान, ये तीनों हरकत करते रहे, इनका वर्क रहा, इनका फंक्शन रहा तो आदमी आवाज़ कर सकता। इनका फंक्शन अगर अंदर से राब्ता टूट के नहीं हुआ तो अब आदमी नहीं बोल सकता। बहुत से बच्चों को देखो रा नहीं बोल सकते, हा बोलते उसकी जगह। फंक्शन सही नहीं रहा ज़बान का और होठों का तो फिर आदमी बात नहीं कर सकता। हराम लुक़मा लग रहा है ज़बान से तो अल्लाह ज़बान की तासीर को ख़त्म कर देते हैं। ज़बान की तासीर को ख़त्म कर देते हैं। अब चाहे तू काबे के पर्दे को पकड़ के दुआ कर, या जैसा तवाफ़ के दौरान में दुआ कर, या सही करते हुए सफ़ा मरवा पे खड़े के दुआ कर, या शैतान को कंकरी मारने के बाद खड़े होकर दुआ कर, तेरी दुआ अल्लाह के दरबार में मरदूद है, इसलिए कि तेरी ज़ुबान से निकलने वाले बोल उस ज़बान से निकल रहे हैं जिस ज़बान पर हराम लुक़मा लग गया। ये 3 काम हैं जिसकी वजह से दुआ कभी कबूल नहीं होती। अब रह गए वो काम जिससे हम अपने आप को क्या करना है, अपनी दुआ को मकबूल बनाना है। हर आदमी ये चाहता कि भाई मेरी दुआ कबूल हो। दूसरों से भी दुआ कराने का तरीक़ा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उम्रे के लिए जा रहे थे। कहाँ? हज़रत उमर कौन है? सहाबी हैं, दूसरे खलीफा हैं, सबसे पहले अमीरुल मुमिनीन हैं। हज़रत उमर सबसे पहले क्या है? अमीरुल मुमिनीन। हज़रत अबू बकर खलीफतुर रसूल हैं, वो नबी उनको नाम लेकर बोले कि अबू बकर मेरे बाद रहेंगे, तो इनको अमीरुल मुमिनीन नहीं बोलेंगे, इनको बोलेंगे खलीफतुर रसूल। जुम्मे का खुतबा सुनो बोले तो 100 को सुनते हम, तफसीर सुनते हैं वैसे हम। फजर के बाद की 5 मिनट की तफसीर वो भी 100 के सुनते हैं, तो जुम्मे का खुतबा भी वो मुराक़बे में सुनते हैं। हज़रत अबू बकर का जा नाम आता खुतबे में क्या रहता? खलीफतुर रसूल। वो अमीरुल मोमिनीन नहीं, अमीरुल मोमिनीन का लक़ब हज़रत उमर से शुरू होता है। नबी और रसूल का सिलसिला हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से शुरू होता है। नबूवत का सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होता है। बात समझ में आ रही? नबूवत का सिलसिला कहाँ से शुरू है? आदम अलैहिस्सलाम से। रसूलों का सिलसिला कहाँ से शुरू है? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से। अमीरुल मुमिनीन का लक़ब कहाँ से शुरू है? हज़रत उमर से।
اور خلیفت حضرت ابو بکر ان سے پہلے ہیں، لیکن ان کو امیر المؤمنین نہیں بولیں گے، ان کو خلیفۃ الرسول بولیں گے۔ سرکار نے خود کہا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ میری جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں۔ یہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا ابا جان بڑے نرم دل ہیں، مصلی آپ کے بغیر دیکھیں گے نماز نہیں پڑھا سکیں گے، فرمایا کہ میں نے کہہ دیا ابو بکر سے کہو ابو بکر ہی نماز پڑھائے، کوئی دوسرا نہیں۔ وہ خلیفۃ الرسول ہیں، خلیفہ چاروں خلفاء ہیں۔ خلافت کا سلسلہ حضرت ابو بکر سے چلے گا اور امیر کا سلسلہ عمر سے چلے گا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر تمام مسلمانوں نے مل کر طے کیا تھا، اس واسطے امیر المؤمنین۔ یہ عمرے کو جا رہے تھے سرکار کے دور میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے پاس آئے، ان کو اونٹ پہ بٹھایا، اس کے بعد سرکار کے جملے سننے کے لائق ہیں۔ حضور اکرم آپ بولیے ایک طرف نبی ہیں ایک طرف عمر ہیں، کس کا درجہ بڑا ہے؟ ظاہر بات ہے نبی کا درجہ بڑا ہے، اور یہ نبی بھی کوئی نبی نہیں ہے، نبی الانبیاء ہیں، یہ سوالہ پیغمبروں کے سردار ہیں، آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، یہ آپ کے رتبے تک کون پہنچ سکتا ہے؟ اللہ کے بعد آپ کا نمبر ہے، بعدت خدا بزرگ تو یہ کس سے مختصر؟ نبی کے درجے کو اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کو کون پہنچ سکتا ہے؟ نبیوں میں کوئی نہیں پہنچ سکتا، تو عام آدمی کا تو تصور ہی تھا۔ اتنا اونچا رتبہ اور مرتبہ ہونے کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو اونٹ پہ بٹھانے کے بعد بول رہے ہیں عمر لا تنسانا اخینا، اے میرے بھائی عمر اپنی دعاؤں میں ہم کو نہیں بھولنا۔ کیا بول رہے ہیں؟ اپنی دعاؤں میں کون مراد لے رہے ہیں؟ سرکار فرما رہے ہیں حضرت عمر سے، عمر تم اللہ کے دربار میں عمرے کے لیے جا رہے ہو، وہاں کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، تم جاؤ گے دعائیں کرو گے، لیکن ان دعاؤں میں ہم کو نہیں بھولنا، یعنی ہمارے لیے بھی تم دعا کرتے رہنا۔ نبی کو امتیوں کی دعا کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن قیامت تک آنے والے اپنے غلاموں کو سرکار نے طریقہ بتایا، دوسروں سے بھی دعائیں کراؤ، ایسا نہیں ہے کہ دوسروں سے دعائیں مت کراؤ، تم بھی دعا کرتے رہو اور دوسروں سے بھی جساب دعاؤں کے واسطے کہتے رہو۔ دوسروں سے دعا کہنا اسلام کے خلاف نہیں ہے، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے، لیکن ان کی دعا پر ہی تکیہ کر کے بیٹھ جانا، جیسے آج کل ہمارا حال ہے، بول صاحب تم دعا کرو اور تم کیا کریں گے؟ ہم پٹاخے پھوڑیں گے، ہیپی نیو ایئر کے جی صاحب کیک کاٹیں گے ہم، تم دعا کرتے رہنا، تم قرآن لے کے بیٹھو، تم تسبیح لے کے بیٹھو، تم جی صاحب یہ کرو، ہم کیا کریں گے؟ آدھی رات کو پٹاخے پھوڑیں گے، آدھی رات کو جی صاحب ہیپی نیو ایئر کے گانے لگائیں گے، ہم خوب مچلیں گے، ہم شادیوں میں ڈانس کریں گے اور سب کچھ کریں گے، تم کیا کرنا؟ تم دعا۔ یہ ہے ہمارا طریقہ۔ مسلمان جو قوم نبی کی جی صاحب جو پہچان بنا کر بھیجی گئی تھی، وہ قوم کا یہ حال ہے۔ اب بولو پھر دیکھو کیسے جی صاحب جو ہے تنے پھل جاتے ہیں۔ تو یہ تو دعا کی عدم قبولیت کے 3 کام۔ نمبر 1 ختم بھول گئے، یہی بھولے تو گھر میں جا کیا بولتے ہیں؟ مایوسی کے ساتھ دعا نہیں کرنا۔ نمبر 2 رشتے ناطے توڑنے کی دعا نہیں کرنا، اور نمبر 3 حرام لقمے سے بچنا۔ یہ دعا کی جی صاحب جو ہے مقبولیت کے ضروری ہے۔ ادھر دعا قبولیت کے لائق بنانے کے لیے کیا کرنا؟ نمبر 1 پورے یقین کے ساتھ دعا کرنا، اللہ میری ضرور سنے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے تم مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یقین ہونا، کیونکہ اصل چیز یقین ہے، اگر یقین میں کمزوری رہی تو دعا کے اثرات ظاہر نہیں ہوتے۔ کیسی مصیبت ہو، کیسی آفت ہو، کیسا مرحلہ ہو، کیسا مسئلہ ہو، کیسا معرکہ ہو، یقین کے ساتھ دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس یقین کی برکت سے دعا کے اثرات فوراً ظاہر کر کے بتائیں گے۔ مثلا
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے تم عیادت کے لیے جاؤ تو ان سے کہو لا بأس طہور انشاءاللہ، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ آپ صحت مند ہو جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد 7 مرتبہ دعا پڑھو، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یہ دعا 7 مرتبہ پڑھنا۔ عیادت بولے تو پڑھنا بات کرانے آنا، عورتوں کی اصطلاح میں، گھریلو اصطلاح میں کیا بولتے ہیں؟ ذرا بیمار ہے کہتے جی جا کو بات کرا کو آتی ہوں، بات کرانے جا کو کیا بولتے ہیں؟ انہیں مر گئی اماں، انہیں مر گئی اماں، ایسا یہ بات کرانا نہیں ہے، وہاں جا کے کرنے کے کام یہ ہیں۔ لا بأس طہور انشاءاللہ کہو، کوئی پریشانی کی بات نہیں، اللہ صحت دیں گے، آپ اچھے ہیں۔ اور پھر یہ دعا 7 مرتبہ پڑھنا۔ فرمایا کہ اگر اس بیماری میں موت لکھی ہوئی نہیں ہے، کیسی بھی سخت بیماری ہو، اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا دیں گے۔ میرے سب سے چھوٹے بھائی یہیں ظہیر آباد میں رہتے تھے، علانہ میں کام کرتے تھے، تو ان کو دماغی بیماری ہو گئی، برین ٹیومر ہو گیا۔ تو سب سے پہلے ان کو یہ صاحب جو ہے آپ کے در شہوار جو دواخانہ ہے اس دواخانے میں شریک کرے، اور اس سے پہلے نیو لائف ہاسپٹل تھا جو کوسگی وہ تھا نا، وہ نیاگرا کے سامنے، اب تو وہ تنبے ہاسپٹل بن گیا، نیو لائف ہاسپٹل تھا، اس کے اندر جی صاحب شفٹ کرے تھے آپریشن کے لیے۔ تو وہاں ہمارے استاد حضرت مولانا احمد عبید الرحمن صاحب وہ اور مولانا عابد خان صاحب جو دعوت کے بہت مشہور جی صاحب جو ہے داعی گزرے ہیں، وہ کسی اور کی عیادت کے لیے آئے۔ میرے کو دیکھا، کہا کہ تم یہاں کیوں ہے؟ کہا کہ حضرت ہمارے بھائی کی یہ کیفیت ہے۔ چلو کہاں ہے؟ آئی سی یو میں تھے۔ آئے اور آ کر کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھی، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، 7 مرتبہ دعا پڑھے۔ میں وہاں ٹھہرا ہوا تھا۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ ڈاکٹر کا فیصلہ تھا کہ ان کو ان کی رگ جو ریڑھ کی ہڈی میں جانے والے پانی چھوڑنے کی جو ہڈی ہے وہ ہوتی ہے شنٹ، وہ بلاک ہے، ان کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا، بہت مشکل ہے۔ لیکن وہ دعا پڑھ کے جانے کے بعد 25 دن کے اندر جی صاحب وہ ڈسچارج ہو گئے، الحمدللہ بہترین صحت کے ساتھ گھر پہنچے۔ پھر اس کے بعد چند مہینوں کے بعد بیماری بڑھی، پھر اس کے بعد وہ جی صاحب جو اللہ کو منظور ہوا، لیکن جہاں ڈاکٹر نے ہاتھ اٹھا دیا تھا، کہہ دیا تھا کہ نہیں بچ سکتا، لیکن دعا جب یقین سے پڑھی جاتی ہے، کیسی بھی بیماری ہو، اللہ کا وعدہ ہے کہ جی صاحب ان کو دعا کیسے کرنا؟ یقین کے ساتھ ہونا، اللہ ضرور دے گا، میری مدد کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ بول رہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ نمبر 1 یقین کے ساتھ ہو، جو بھی دعا کرو یقین کے ساتھ۔ نمبر 2 قبولیت کے لیے، دعا کی مقبولیت کے لیے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ دعا کے اندر رونا گڑ گڑانا۔ کیا کرنا؟ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ میں کیا فرما رہے ہیں؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تم اپنے رب سے مانگو تضرعا، رونے کے ساتھ، گڑ گڑانے کے ساتھ، عاجزی تواضع کے ساتھ، ضرورت ظاہر کرتے ہوئے۔ قسم لو قسم، آج ہماری دعائیں تضرع کے ساتھ ہیں۔ مسجد میں دعا ہو رہی بھی تو ہم یہاں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور ہمارا دماغ کسی اور طرف چل رہا ہے۔ رونا دھونا تو دور کی بات ہے، ذرہ امام صاحب لمبی دعا کرے ختم، امام کو گرتے ہاتھ نیچے ڈالیے، ابھی اوپر ہی ہے۔ ہاں امام کو بھی ہدایت ہے کہ دعائیں لمبی کب کرنا، یہ مسئلہ بھی سیکھو ذرا۔ جن نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں، سن رہے ہیں تم لوگ؟ جن نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں، ان نمازوں کے بعد دعا لمبی کرنے کا حکم ہے۔
فجر کی نماز کے بعد نفل ہے، سنتیں ہیں نہیں ہے. اب دعا کیسی ہونا؟ لمبی ہونا. اب ہم فجر میں آمین ختم، بھاگ دھڑ 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 دھڑ. سی ایم کی جیسا کرسی ان سے کھلنے والی ہے، انہوں نہیں گئے تو کام ہی نہیں ہو رہا. ارے عقل سے پیدل دعا. اب چونکہ نماز کے بعد سنتیں نہیں ہیں، اس لیے فجر کی جو دعا ہوگی اور عصر کی نماز کے بعد بھی دعا جی صاحب نفل نہیں ہے. اس واسطے فجر کی اور عصر کی دونوں دعائیں لمبی ہونا. اور ہمارے پاس تو عام ربنا آتنا فی الدنیا آمین، چلو بھاگو. رونا دھونا تو دور کی بات ہے، آہو زاریاں کرنا تو دور کی بات ہے. پیغمبر دعا کرتے تو ایسے روتے جیسے کہ کوئی چھوٹا بچہ کسی چیز کی ضد لے کر رو رہا ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ سینے سے گڑ گڑ کی آواز ایسے آتی جیسے کہ جی صاحب ہنڈی ابل رہی ہے کیا. ہماری دعائیں نہ گھر میں ہم ویسی دعا کرتے نہ مسجدوں میں دعا کرتے. رہ گئے شب برا شب قدر، ہاں ہوں بولیں گے پورے سال بھر کا گم کا گتا نکال پھینک دیں گے. آتا تیری چھوٹی ضرورت، تیری بڑی ضرورت، تیرا چھوٹا کام، تیرا بڑا کام، تیری زندگی کے جیسا پرسنل کام یا اجتماعی کام، انفرادی کام، وہ ہاتھ اٹھا اور یقین کے ساتھ کر. اور کیسا کرنا؟ رونا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرما رونا نہیں آتا، رونے کا چہرہ بنا، رونے کی نقل کر، رونے کی صورت بنا، مگر رو. مجھے بتاؤ کہیں آپ کو روتے ہوئے دعا کرنے والا نظر آئے گا؟ بلکہ اب تو مزاج یہ ہوگا کوئی دعا میں رو رہا نا، ہم بازو بیٹھ کے سوچتے بیٹا بتانے رو رہا ہی نہیں، سوچ دیکھو ہماری کیسی ہے. وہ تو رو رہا ہے اپنے خدا کے سامنے، وہ تو قرآن کی آیت پہ عمل کر رہا ہے، اور ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ انہیں بناوٹی رو رہا ہے. انہیں اس واسطے دعا کی مقبولیت کے لیے پہلا کام کیسا کرنا؟ یقین کے ساتھ دعا کرنا، اللہ ضرور دیں گے. اور دوسرا کیا کرنا؟ تضرعاً، روتے ہوئے دعا کرنا، اس میں تضرع ہو، آدمی کی اپنی ضرورت کا مکمل اندر سے اظہار ہو، بے توجہی کے ساتھ نہیں. اور تیسرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غافل، غفلت والے دل کے ساتھ دعا کریں گے لا یستجیب الدعاء من قلب غافل او لاہی. بے توجہی کے ساتھ دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا کو مقبول نہیں بنائیں گے. مقبولیت بنانے کے لیے تیسرا کام ہے اندر سے بھی حاضر رہنا. اللہ یہ ضرورت تیرے علاوہ کوئی دوسرا پورا نہیں کر سکتا، میرا یہ کام تیری عطا کے بغیر نہیں ہو سکتا. میرا یہ جی صاحب جو ہے رکا ہوا کام تیری نصرت کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. میرے بچیوں کے رشتے تیرے بغیر کوئی صحیح نہیں دے سکتا، میرے ماں باپ کی صحت تیرے بغیر کوئی دے نہیں سکتا، میرا مرض تیرے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا. اس کی طرف توجہ کرتے ہوئے دعا کرنا، یہ ہے تیسرا کام. قلب غافل، قلب لاہی کے بغیر دعا کرنا. فرما کہ ایسی دعا جو توجہ کے ساتھ کی جاتی ہے پھر وہ دعا اللہ کے دربار میں قبولیت حاصل کرتی ہے. اس لیے جو حدیث میں نے خطبے میں پڑھی اس کا صرف ایک حصہ مکمل ہوا، انشاءاللہ دوسرا حصہ اگلی جمعہ کو ہم مکمل کریں گے. اور پہلی چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے، ہر دنیا کا ہر آدمی جو بھی کام کرتا ہے، جو بھی قدم اٹھاتا ہے، وہ کیا سوچتا ہے؟ میں نقصان سے بچ جاؤں. اور نقصان سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ کیا ہے؟ دعا کا راستہ ہے. ہر بیماری، ہر آفت، ہر مصیبت، ہر پریشانی، اس سے بچنے کا، ہر نقصان سے بچنے کا راستہ دعا. دعا کو اپنا لیں گے. اس کے یہ 6 چیزیں ہیں. ایک تو عدم قبولیت کے لیے کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا اور کون کون سی چیزیں دعا کے اندر داخل کرنا. یہ اگر ہم اس کے ساتھ ان کی رعایت کے ساتھ دعا کریں گے اللہ کا وعدہ
بالکل سچا اور برحق ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ شرط یہ کہ ہم رعایت کے ساتھ دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دنیاوی ضرورت کو بھی، آخرت کی ضرورت کو بھی پورا کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں مولا، ہم وعدہ کرتے ہیں مکر جاتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں توڑ دیتے ہیں۔ اے اللہ ہم تیرے دربار میں آنا چاہتے ہیں لیکن پھر اے اللہ ہمارا قدم پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اے اللہ تیری اطاعت والے راستے میں ہمارے قدموں کو جما دیجئے۔ اے اللہ تیرے در کا بھکاری بنا دیجئے، ہر وقت تیرے دربار میں ہاتھ اٹھانے والا بنائیے۔ اے اللہ ہر مصیبت سے، ہر آفت سے، ہر پریشانی سے، ہر بلا سے، ہر بیماری سے، ہر وبا سے اے اللہ ہماری پوری امت کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ عبادتوں کو اس کے اصولات کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، وقت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، صحت کی دولت سے مالا مال فرما، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا خوگر بنا دیجئے۔ اے اللہ اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیجئے، نافرمانوں کی فہرست سے ہم کو نکال دیجئے، اطاعت والی زندگی نصیب فرما، نبی کی اتباع والی زندگی نصیب فرما، دین پر استقامت نصیب فرما، دنیا کی ہر پریشانی، ہر بلا، ہر آفت سے اے اللہ ہماری پوری امت کی حفاظت فرما دیجئے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔